ڈاکٹر نے بیرونی دروازے کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ان کے لیے اپنے کلینک سے دوائی بھی دوں گا۔ جب انہیں ہوش آ جائے تو وہ دوا کھلا دینا، اس سے ان کے اعصاب اور دل و دماغ کو خاصی تقویت ملے گی۔ اس کے بعد نادر خان ڈاکٹر قدیر کے ساتھ کوٹھی سے روانہ ہو گیا۔ اس کی واپسی سے پہلے ہی اے ایس آئی ہسپتال سے لوٹ آیا، چنانچہ میں ولایت بی بی اور غلام حسین کو اپنی روانگی کے بارے میں بتا کر نزاکت شاہ کے ساتھ تھانے میں آ گیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں کھانے اور ظہر کی نماز سے فارغ ہوا تو اے ایس آئی نزاکت شاہ میرے کمرے میں آ گیا۔ پھر ہمارے درمیان آتش زدگی والے واقعے پر گفتگو ہونے لگی۔ اس دوران نزاکت شاہ نے بھی متوفی قادر خان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لی تھیں، جن میں سے بہت ساری باتیں مجھے ولایت بی بی کی زبانی پتہ چل چکی تھیں، مثلاً یہی کہ قادر خان خاصا رنگین مزاج اور شوقین واقع ہوا تھا۔ وہ بڑی باقاعدگی سے اس بازار جاتا تھا۔ اسے گانا سننے اور رقاصاؤں پر نوٹ نچھاور کرنے کا بہت شوق تھا۔ اللہ نے اسے سب کچھ دے رکھا تھا، دولت، عزت اور شہرت، سبھی کچھ تھا اس کے پاس۔ خاص طور پر جب انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت آ جائے تو اسے نئی نئی سوجنے لگتی ہے۔ یہاں اس دولت کا ذکر ہو رہا ہے جو انسان کی جائز اور معقول ضروریات سے زیادہ ہو۔ ایسی دولت کچھ کرنے پر اکساتی ہے۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے، اس قسم کی صورتحال میں عورت کا رجحان آرام، سکون اور تیش کی طرف جاتا ہے۔ وہ کوئی عالیشان گھر خریدنا چاہتی ہے اور اس گھر کو دنیا کی مہنگی ترین اشیاء سے سجانا چاہتی ہے۔ سب سے زیادہ توجہ اس کی اپنی ذات کی طرف ہوتی ہے۔ وہ خود کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور نمایاں بنانے کے لیے میک اپ، قیمتی ملبوسات اور بیش قدر جیولری کا سہارا لیتی ہے، جبکہ مرد اس کے بالعکس نمود و نمائش سے زیادہ عیاشی اور عیش کی طرف جاتا ہے۔ اور زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کے حصول کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے۔ اب یہ اس کے ضمیر، خمیر اور فطرت پر منحصر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اپنے تصرف میں لانے کے لیے باقاعدہ ان سے شادی کرتا ہے یا ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرتا ہے۔ متوفی نے اس حوالے سے خاصا معتدل رویہ اپنایا تھا۔ وہ بنیادی طور پر صنعت کار تھا۔ شہر کے سائٹ ایریا میں خان ٹیکسٹائلز کے نام سے اس کا ایک کارخانہ تھا، جہاں پر بیڈ شیٹس، رومال اور تولیے تیار ہوتے تھے۔ پیسے کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، لہٰذا وہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے بازار حسن کا چکر لگا لیتا تھا۔ وہیں نگینہ بائی کے کوٹھے پر اس کا دل اٹک کر رہ گیا۔ شکیلہ کی ادائیں اس قدر بھائیں کہ وہ خود کو اس کی محبت میں سر سے پاؤں تک جکڑا ہوا محسوس کرنے لگا۔ کوٹھے بہت سوچ سمجھ کر آباد کیے جاتے ہیں۔ وہاں بسنے والی حسینائیں اپنے ناز و انداز کو فروخت کرتی ہیں۔ خریدار جیبیں بھر کر زینے چڑھتے ہیں اور واپسی میں یہی زینے اترتے ہوئے ان کی جیبیں خالی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ دکھی یا افسردہ نہیں ہوتے۔ انہیں کوئی ملال ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی احساس زیاں کہ وہ وہاں سے بڑے مال و مال ہو کر رخصت ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دل سرشار اور ذہن مخمور ہوتے ہیں اور رویے سے یوں جھلکتا ہے جیسے وہ وہاں سے دنیا کی سب سے بڑی نعمت لوٹ کر جا رہے ہوں۔ در حقیقت وہ لوٹ کر نہیں بلکہ لٹ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ لوٹنے والے تو ان کے جاتے ہی لوٹ کے مال کو گننے میں لگ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ فلسفہ خاصا پیچیدہ اور ٹیڑھا ہے۔ ہر شخص اپنے زاویے سے دیکھتا ہے اور اپنی مرضی کا مطلب اخذ کر لیتا ہے۔ قادر خان کے عمل کو اس لیے معتدل اور معقول کہا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ شکیلہ سے شادی کرنے کے بعد اسے گھر میں بسانا چاہتا تھا۔ وہ بھی اس کی خواہش پوری کرنے کو تیار تھی، لیکن نگینہ بائی کیسے اس بات پر تیار ہوتی کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو قادر خان کے حوالے کر دیا جائے؟ جب قادر خان کا اصرار بہت بڑھ گیا تو وہ مطلب کی بات پر آ گئی۔ خان صاحب، آپ جانتے ہیں یہ ہمارا رزق و روزگار ہے، روزی روٹی کا وسیلہ ہے۔ اگر آپ شکیلہ کو لے جاؤ گے تو میرا کیا بنے گا؟ ذرا یہ بھی تو سوچیں۔ میں تمہارے بارے میں پہلے سوچوں گا، قادر خان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ شکیلہ کو یہاں سے لے جاتے ہوئے میں تمہارا ہاتھ بھر دوں گا۔ بولو تمہیں کتنا پیسہ چاہیے؟ صرف 5,000 روپے۔ نگینہ بائی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شکیلہ کی قیمت لگا دی۔ وہ سستا زمانہ تھا، اس رقم کو آج کل کے آپ 5 کروڑ تصور کر لیں۔ قادر خان اس کا مطالبہ سن کر چونک اٹھا اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نگینہ بائی؟ نگینہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرائی اور جواباً پوچھ لیا، کیوں خان صاحب، کیا میں نے کچھ کم رقم بتا دی ہے؟ کم نہیں، بہت زیادہ ہے یہ، قادر خان نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ آپ جیسے قدر والوں کے دم قدم ہی سے تو میرے کوٹھے کا چولہا جلتا ہے خان صاحب، وہ بڑی لگاوٹ سے بولی۔
بھلا آپ جیسی شخصیت کے لیے 5,000 کیا معنی رکھتے ہیں؟ وہ چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظروں سے نگینہ کو دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جانتی ہو 5,000 روپے میں کم از کم 5 شادیاں بڑی دھوم دھام سے ہو جاتی ہیں، لیکن ان 5 میں ایک بھی میری شکیلہ جیسی نہیں ہوگی، نگینہ بائی نے خاص انداز میں کہا۔ ویسے خان صاحب کوئی زبردستی تھوڑی ہے، اس بازار میں اور بھی بہت سے کوٹھے آباد ہیں، ہو سکتا ہے کسی کوٹھے سے آپ کو کوئی سستا سودا مل جائے۔ نگینہ بائی قادر خان کی ضرورت کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی، لہٰذا اس کی نفسیات سے کھیلنے میں اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ قادر خان کے لیے 5,000 کی ادائیگی کوئی بڑا مسئلہ ہو۔ وہ بنیادی طور پر چونکہ ایک کاروباری آدمی تھا، اس لیے اپنی عادت کے مطابق بارگیننگ کر رہا تھا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نگینہ بائی، تم بڑی ظالم عورت ہو، 20-30 روپے میں خریدی ہوئی چیز کو 5,000 روپے میں فروخت کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ منافع کی کوئی شرح بھی تو ہونی چاہیے، ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، آئے دن خرید و فروخت سے وابستہ ہیں، لیکن تم تو کند چھری سے مجھے مونڈنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اتنی بے درزی سے تو کوئی قصاب بھی جانور کی کھال نہیں اتارتا۔ نگینہ نے قادر خان کی بات پوری توجہ سے سنی اور مسکرانے لگی، پھر معتدل لہجے میں بولی، خان صاحب، آپ جیسے بڑے لوگوں کو ایسی ہلکی باتیں زیب نہیں دیتی۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، یہ ٹھیک ہے، میں 20-30 اور 40-50 میں بچی حاصل کرتی ہوں، لیکن اس وقت یہ بچی کسی پتھر کی مانند ہوتی ہے، لہٰذا اس کی قیمت بھی تو پتھر والی ہی ہوتی ہے۔ ذرا اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں خان صاحب کہ میں کسی پتھر کو ہیرا بنانے کے لیے کس قدر محنت کرتی ہوں، اور ان 10-12 سال میں اس کی پرورش، دیکھ ریکھ اور کھلائی پلائی پر کتنا اٹھ جاتا ہے۔ کم از کم 10 سال کا حساب جوڑنے بھی بیٹھ گئے نا، تو بات 5,000 سے نکل کر لاکھوں تک جا پہنچے گی خان صاحب۔ قادر خان نے بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا، زیادہ بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں نگینہ بائی، بس 2,000 روپے ٹھیک ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خان صاحب، وہ قطعیت سے بولی۔ سوچ لو ایک مرتبہ پھر، قادر خان نے کہا۔ نگینہ بائی چونکہ قادر خان کی کمزوری کو بھانپ چکی تھی، لہٰذا اس نے اپنے مطالبے میں ذرا سی بھی لچک نہ آنے دی اور اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بولی، خان صاحب، میں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا، سوچنا اور سمجھنا اب آپ کا کام ہے۔ قادر خان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس سوچ میں تشویش اور پریشانی باہم پیوست تھی۔ وہ شکیلہ کے معاملے میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا نگینہ کا 5,000 کا مطالبہ اس ہر قیمت کا عشر عشیر بھی نہیں تھا۔ عورت مرد کی کمزوری سے آگاہ ہو جائے تو اسے کھل کھیلنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ان نازک لمحات میں نگینہ بائی اپنی مرضی کا کھیل کھیل رہی تھی۔ قادر خان نے نگینہ بائی کا مطالبہ پورا کر دیا اور شکیلہ اس کی ہو گئی۔ لگ بھگ 6 ماہ تک قادر خان نے اپنی دوسری شادی کو دنیا والوں کی نگاہ سے چھپائے رکھا، لیکن اس کی پہلی بیوی صابرہ بیگم کو کسی طرح اس معاملے کی بھنک پڑ گئی۔ یہ بات پورے وثوق سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ صابرہ بیگم کی پاگلوں جیسی ذہنی حالت اسی صدمے کے باعث ہوئی تھی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب وہ چھت سے گر کر موت کو گلے لگا بیٹھی تو قادر خان نے شکیلہ کو اپنی نئی بیوی کی حیثیت سے گھر میں داخل کر لیا۔ اس کے اس عمل پر فردوس اور نادر خان نے کیا رد عمل ظاہر کیا، یہ آپ کو میں پہلے ہی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے کانسٹیبل منظور الہی کو اپنے ساتھ لیا اور ایک مرتبہ پھر قادر خان کی کوٹھی واقعہ فرید ٹاؤن کی جانب روانہ ہو گیا۔ ASI نزاکت شاہ کسی ضروری کام میں الجھا ہوا تھا، لہٰذا میں نے اسے تھانے ہی میں رہنے دیا۔ مجھے امید تھی اب تک شکیلہ کو ہوش آ چکا ہوگا اور وہ باقاعدہ اپنے حواس میں ہوگی۔ کوٹھی میں قدم رکھتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ میری امید بر آئی ہے۔ شکیلہ اس وقت بیان دینے کے قابل تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ اطلاع بھی ملی کہ نادر خان کی بہن اسلام پورہ سے وہاں پہنچ گئی ہے، اور اس کی شدید خواہش ہے کہ میں شکیلہ کی طرف بڑھنے سے پہلے 2 باتیں اس سے ضرور کر لوں۔ میں ایک عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اس وقت ہم کوٹھی کی زیریں منزل پر تھے اور نادر خان میرے قریب کھڑا تھا۔ اسی نے مجھے اپنی بہن فردوس کی خواہش سے آگاہ کیا تھا۔ ان لمحات میں نادر خان مجھے خاصا پریشان دکھائی دیا۔ پریشان تو وہ صبح بھی تھا، لیکن اس وقت اس کی پریشانی میں حد درجہ الجھن اور تذبذب بھی موجود تھا۔ میں نے اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے پوچھ لیا، کیا بات ہے نادر خان؟ تمہاری بہن فردوس مجھ سے ایسی کون سی خاص بات کہنے والی ہے؟ جناب، آپا فردوس نے مجھے بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے، وہ زچ ہوتے ہوئے بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اسے کیسے چپ کراؤں۔
پہلے ہی کچھ کم پریشانیاں ہیں جو اس نے نیا پھڈا ڈال دیا ہے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہے تمہاری آپا فردوس؟ تم اسے چپ کیوں کروانا چاہتے ہو؟ وہ کہہ رہی ہے آتش زدگی والا یہ واقعہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں دریافت کیا، پھر؟ اس کا خیال ہے ابا جی کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت ہلاک کیا گیا ہے۔ اوہ! میں ایک طویل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ بھئی تمہاری آپا تو بالکل پولیس والوں کے انداز میں سوچتی ہے۔ اس کے خیال میں کسی نے ایک گہری سازش کر کے قادر خاں اور ننھے جبران کو موت کے منہ میں دھکیلا ہے۔ اس کیس میں اچانک ایک نیا اور دلچسپ زاویہ سامنے آ گیا تھا۔ یہ شک تو مجھے بھی تھا کہ حالات ویسے پیش نہیں آئے ہوں گے جیسا کہ بیان کیے جا رہے تھے۔ چلو کوئی تو میرا ہم خیال بھی سامنے آیا تھا، لیکن یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ فردوس کو آتش زدگی والا وہ واقعہ قتل کا منصوبہ کیوں نظر آ رہا تھا۔ اسی منظر کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے نادر خان سے وہ سوال کیا تھا۔ وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا، جناب لگتا ہے امی جی کی طرح آپا فردوس کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے توقف کر کے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں خاموش رہا تو اس نے خود ہی اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ وہ کہہ رہی ہے چھوٹی امی شکیلہ نے ابا جی کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر گہری اور طویل سانس خارج کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر پوچھا، کیا تمہاری آپا کے پاس اپنے اس دعوے کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جناب، وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ ثبوت وبوت کوئی نہیں ہے اس کے پاس، بس اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس کی آواز ابھی تک چھوٹی امی کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ بڑی مشکل سے تو وہ سنبھلی ہے۔ اگر اس نے سن لیا کہ فردوس اسے قادر خان اور جبران خان کی قاتلہ ٹھہرا رہی ہے تو وہ دوبارہ اس کی ذہنی حالت پہلے جیسی ہو جائے گی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپا کو کیسے سمجھاؤں۔ پہلے ہی میں بہت پریشان تھا، آپا نے تو ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ الجھن اور ابتری کے ان لمحات میں میں نے محسوس کیا کہ نادر خان کی ہمدردیاں پوری طرح اپنی سوتیلی ماں شکیلہ کے ساتھ تھیں۔ وہ اس کی ذہنی صحت کے حوالے سے بھی بہت پریشان دکھائی دیتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں ولایت بی بی کے کہے ہوئے یہ الفاظ گھوم گئے، چھوٹی بی بی جی تو بڑی تیز اور ہنر والی ہے، بڑے خان صاحب اس کی اداؤں پر ریجھ گئے تھے، مردوں کو رام کرنا تو اس کے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے، ہو سکتا ہے چھوٹے خان صاحب کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیا ہو۔ ولایت بی بی کے اس تبصرے کے تناظر میں ذہن لامحالہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ کہیں نادر خان اور شکیلہ کے درمیان کوئی ایسا تعلق تو موجود نہیں جسے معاشرہ اچھی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو۔ میں کسی ثبوت اور حقائق کے بغیر اس سوچ اور سوال پر صاد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے صبح سے اب تک نادر خان کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں ایک آفت گزیدہ مصیبت زدہ شخص نظر آتا تھا۔ اس اچانک پڑنے والی افتاد نے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو مفلوج اور مفقود کر کے رکھ دیا تھا۔ کبھی وہ شکیلہ کی حمایت میں دکھائی دیتا اور کبھی اس کی مخالفت میں، لہٰذا کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر کوئی حتمی رائے قائم کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ حالانکہ شکیلہ اور نادر دونوں ہی میری ہٹ لسٹ پر تھے۔ میں نے نادر خان کی الجھن کو کم کرنے کی غرض سے کہا، ٹھیک ہے نادر خان، میں پہلے تمہاری آپا فردوس سے ہی دو باتیں کر لیتا ہوں، شکیلہ سے تو بعد میں ملاقات کر لوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپا کو آپ کے پاس یہیں لے آتا ہوں، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ بھی اسے سمجھانے کی کوشش کریں، گھر میں پہلے ہی صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اوپر سے کوئی اور نیا تماشا نہ ہو جائے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو نادر خان، میں نے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے تائیدی انداز میں کہا۔ وہ اٹھا اور بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں تازہ ترین صورتحال پر غور کرنے لگا۔ اس وقت میرا ذہن نہایت ہی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ آپا فردوس بہت دور کی کوڑی لائی تھی، لیکن میرا ذہن اور دل کسی بھی طور پر یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ شکیلہ اتنی بھی وحشی اور سنگ دل ہو سکتی ہے کہ کسی بھی مقصد کے حصول کی خاطر وہ اپنے 2 سال کے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں جلا کر کوئلہ بنا دے۔ 2 منٹ بعد ہی نادر خان واپس آ گیا۔ وہ اپنی آپا کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ فردوس نے مجھے سلام کیا اور ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر دانستہ ایک چال چلی۔ میں نے باری باری نادر خان اور کانسٹیبل منظور الہی کی طرف دیکھا اور کہا، میں فردوس سے تنہائی میں بات کرنا چاہوں گا۔ کانسٹیبل منظور الہی ایک لفظ ادا کیے بغیر اٹھا اور بیٹھک کے دروازے کی سمت قدم بڑھا دیے۔ وہ نہ صرف یہ کہ میرے اشارے کو سمجھ گیا تھا، بلکہ اس نے اس اشارہ نما حکم کی تعمیل بھی کر دی تھی۔ البتہ نادر خان مجھے گہرے تذبذب میں نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، کوئی مسئلہ ہے نادر خان؟
وہ جی، اگر میں بھی ادھر ہی رک جاؤں تو؟ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں مستفسر ہوا۔ بالکل نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ وہ جلدی سے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب۔ پھر کیسی بات ہے نادر خان؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ میں تو گھر کا آدمی ہوں نا جی، وہ اپنی بات کی وضاحت میں بولا۔ میں نے دو ٹوک انداز میں اس پر واضح کر دیا، نادر خان، میں مانتا ہوں تم اس گھر کے سب سے زیادہ مضبوط ستون، سب سے زیادہ اہم آدمی ہو، لیکن میرا تفتیش کا اپنا ایک انداز ہے۔ میں نے تم سے بھی علیحدگی میں پوچھ گچھ کی تھی نا، اس وقت ہمارے سوا کمرے میں اور کوئی موجود بھی نہیں تھا۔ میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ میں تمہاری آپا سے تنہائی میں بات کروں گا، اور اس کے بعد تمہاری چھوٹی امی سے بھی بالکل علیحدگی میں ملاقات ہوگی۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے برا سا منہ بنایا جیسے اسے میری یہ بات پسند نہ آئی ہو، تاہم اس نے کسی جرح یا بحث کی راہ تلاش نہیں کی اور بادل نخواستہ بیٹھک سے باہر چلا گیا۔ اس کے رویے سے ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ وہاں موجود رہ کر یہ جاننا چاہتا ہو کہ اس کی آپا فردوس اس کی چھوٹی امی شکیلہ کے خلاف کون سا زہر اگلنے والی ہے۔ بہرحال میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنا روئے سخن فردوس کی جانب پھیر لیا۔ وہ جلدی سے بولی، تھانے دار صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا جو نادر کو باہر بھیج دیا۔ بڑا ہی جھلا ہے، شکیلہ نے پوری طرح اسے بے قابو بنا رکھا ہے۔ وہ اتنی بے تکلفی سے بات کر رہی تھی جیسے ہمارے بیچ پرانی شناسائی ہو، اس کے انداز میں جھجک نام کو نہیں تھی۔ بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، ممکن ہے فردوس کا رویہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی بے باک اور جھجک سے پاک ہو۔ میں نے کوئی جواب دینے سے پہلے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی کہ 7 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور اب وہ 3 بچوں کی ماں تھی۔ اس کا شوہر خاور محمود سبزی منڈی کا ایک معروف آڑتی تھا۔ فردوس درمیانے قد اور مائل با فربہی جسم کی مالک تھی، رنگ گندمی اور نئے نقش جاذب نظر۔ وہ اپنی آنکھوں سے زیادہ تیز ترار اور چالاک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ پیشانی سے ظاہر ہوتا تھا وہ بہت زیادہ باتونی ہے اور غصے کے عالم میں اسے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رہتا۔ دل میں جو کچھ بھی ہو اسے زبان پر لے آتی ہے، اسے کسی کا خوف نہیں، جس سے جو بھی کہنا چاہے بے دھڑک کہہ ڈالتی ہے۔ ایسے لوگ خود کو سچے اور کھرے سمجھتے ہیں، لیکن آس پاس کے لوگوں میں ان کا تاثر ایک جھگڑالو انسان کی طرح کا ہوتا ہے۔ میں نے اس کی نفسیات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے فوراً ہاں میں ہاں ملائی اور رازدارانہ انداز میں کہا، یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے فردوس، تمہارا یہ بھائی مجھے بھی ایک دم الو کا چرخا لگا ہے۔ وہ خوش ہو گئی اور اطمینان بھرے لہجے میں بولی، آپ خاصے تجربے کار تھانے دار ہیں، مجھے امید ہے آپ میری بات کو صحیح معنوں میں سمجھ جائیں گے۔ میں پوری توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں، میں نے یقین دہانی کروانے والے انداز میں کہا۔ بس تم شروع ہو جاؤ، وقت بہت کم ہے۔ اور وہ نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ صرف 10 منٹ کے اندر اس نے مجھے 4 سال پر محیط ایک سنسنی خیز داستان سنا ڈالی، جس میں اس نے شکیلہ کے کردار کو کسی خوبصورت کلیجہ نکال کر کھا جانے والی ڈائن سے تعبیر کیا تھا۔ اس کے خیال میں قادر علی خان جب سے شکیلہ کے چکر میں پڑا تھا، ان کے گھر کو آفتوں اور مصیبتوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ سب سے پہلے ان کی والدہ صابرہ بیگم نے اس درجہ صدمات اٹھائے کہ اس کا دماغ ہی الٹ گیا۔ بقول فردوس، صابرہ بیگم اپنے شوہر اور گھر سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر اس کی وفاؤں کا خون کر کے اور زندگی بھر کی اس کی خدمت اور ریاضت کو ٹھوکر مار کر کسی کوٹھے والی کا ہو گیا ہے، تو اس کا دل ایک چھناکے سے ٹوٹ کر اس کے اندر ہی بکھر گیا۔ اس کانچ محل کی کرچیوں نے صابرہ بیگم کے احساس کو لہو لہان کر دیا۔ وہ اس میں بامسمہ تھی، اس نے منہ سے آواز تک نہ نکالی اور اندر ہی اندر کسی مومی شمع کی مانند گھلتی رہی۔ جب یہ دکھ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو سب سے پہلے اس کے دماغ نے ساتھ چھوڑا، پھر حواس بھی جواب دے گئے۔ وہ دیوانوں کی طرح پورے گھر میں چکراتی رہتی اور ایک روز اسی پاگل پن میں وہ مکان کی چھت سے گر کر زندگی کی بازی ہار گئی۔ فردوس کی باتوں سے میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے باپ کو ہی ماں کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ اسی لیے صابرہ بیگم کے انتقال کے بعد جب قادر خان شکیلہ کو گھر میں لے آیا تو سب سے زیادہ ہنگامہ بھی فردوس نے ہی مچایا تھا۔ اس نے قادر خان کے ساتھ ساتھ اپنی سوتیلی ماں کو بھی بے نقط سنا ڈالی تھی۔ بہرحال شکیلہ کی مخالفت میں بولتے ہوئے اس نے مجھے مزید بتایا کہ اس کا چھوٹا بھائی نادر بالکل بدھو ہے، اور یہ کہ شکیلہ نے اسے اپنی اداؤں سے رجھا کر کاٹ کا الو بنا رکھا ہے۔ وہ پوری طرح اس کی مٹھی میں جکڑا ہوا ہے، اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔
فردوس کو اس بات کا بڑا قلق تھا کہ نادر اس کی نہیں سنتا۔ اگر وہ اس کا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتا تو وہ دونوں مل کر قادر خان کو مجبور کر سکتے تھے کہ وہ شکیلہ کو چلتا کر دے۔ اس نے نادر کو بے حس اور بے غیرت بھی کہا، جو اپنی ماں کی موت کو بھی بھول بیٹھا تھا اور ایک ایسی بازاری عورت کے ساتھ مل گیا تھا جو اس گھر کی تباہی کی ذمہ دار تھی، وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں فردوس نے بڑے یقینی لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، مجھے پورا یقین ہے یہ آگ اسی عورت نے بھڑکائی ہوگی جس میں میرا باپ جل کر زندگی ہار بیٹھا۔ آپ اس بدمعاش عورت کو فوراً پھانسی پر لٹکا دیں۔ فردوس ان لمحات میں بے حد جذباتی ہو رہی تھی۔ وہ جس قسم کے خیالات کا اظہار کر رہی تھی ان میں باپ کی محبت کم اور ستیلی ماں سے نفرت زیادہ جھلکتی تھی۔ وہ ہر قیمت پر شکیلہ کو عبرتناک انجام سے دوچار کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، فردوس، تم ایک بات کو فراموش کیے بیٹھی ہو۔ کون سی بات تھانے دار صاحب؟ وہ الجھن زدہ انداز سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے شکیلہ کے حوالے سے ماضی کی جو طویل داستان سنائی ہے، ممکن ہے وہ سب ٹھیک ہو، تم نے حقیقت بیان کی ہو، تمہاری والدہ کی موت کا سبب بلا واسطہ شکیلہ ہی رہی ہو، لیکن میں فی الحال اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ سر دست میں صرف اتنا کہوں گا کہ آتش زدگی کے اس افسوسناک واقعے میں صرف تمہارا باپ ہی جل کر ہلاک نہیں ہوا، اس کا ننھا بیٹا جبران بھی اس موذی آگ کی خوراک بن گیا ہے۔ میں لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر ہم فرض کر لیں کہ شکیلہ ہی نے خوابگاہ میں آگ بھڑکا کر تمہارے باپ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، تو پھر اس سوال کا تم کیا جواب دو گی کہ شکیلہ نے اپنے معصوم بیٹے کو زندہ کیوں جلا دیا؟ اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں ہاتھ نچا کر بولی، شکیلہ جیسی بازاری عورتوں سے کچھ بھی بعید نہیں، یہ اپنے مطلب کی خاطر عزیز ترین ہستی کو بھی ختم کر سکتی ہیں۔ اور پھر وہ متوقف ہوئی، پھر طنزیہ انداز میں بولی، اس بات کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ… معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ اس کی نامکمل بات کو سمجھنے کے لیے مجھے قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی طرف سے میرا دل کھٹا ہو گیا۔ اس نے انتہائی نامعقول اور بیہودہ بات کی تھی۔ اپنی سوتیلی ماں کی دشمنی میں اس نے باپ اور بھائی کے منہ پر کالک تھوپنے سے بھی کوئی تکلف نہیں برتا تھا۔ اس کی یہ حرکت مجھے سخت ناگوار گزری اور میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، فردوس بیگم، کیا تم نے یہی اہم باتیں مجھ سے کرنی تھیں؟ تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، تو آپ کی نظر میں یہ باتیں فضول ہیں؟ اس بات کا فیصلہ تو بعد میں کروں گا کہ کیا فضول ہے اور کیا مفید، میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ فی الحال تو تم مجھے اتنا بتاؤ کہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہے؟ دعویٰ؟ میں نے کون سا دعویٰ کیا ہے؟ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، لگتا ہے تمہاری یادداشت خاصی کمزور ہے فردوس بیگم۔ میں اس دعوے کی بات کر رہا ہوں جو تم نے اپنی ستیلی ماں کے بارے میں کیا ہے کہ اس نے خوابگاہ میں آگ بھڑکا کر تمہارے باپ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ثبوت تو کوئی نہیں ہے میرے پاس، وہ بے پرواہی سے بولی، لیکن مجھے یقین ہے یہ کارستانی اسی شیطان عورت کی ہے۔ اس کی ہٹ دھرمی کو دیکھ کر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں برداشت کر گیا اور معتدل انداز میں کہا، بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے فردوس بیگم۔ بفرض محال میں اگر تمہاری زبانی کلامی بات کا یقین کر بھی لوں تو اس امر کو عدالت میں بھی پیش کرنا ہوگا، اور عدالت انسانی جذبات اور احساسات کو کچھ نہیں سمجھتی اور نہ ہی لوگوں کے اندازوں کو کوئی اہمیت دیتی ہے۔ وہاں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت فراہم کرنا پڑتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب تو تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ ہار ماننے کے موڈ میں نظر نہیں آتی تھی۔ ضدی لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں، لیکن میں کہتی ہوں یہی عورت ابا جی کی قاتلہ ہے۔ پہلے اس نے ہماری ماں کو ختم کیا اور اب باپ کی جان بھی لے لی۔ یہ کسی منحوس چڑیل سے کم نہیں ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے فردوس بیگم، میں اس موضوع پر تم سے بعد میں بات کروں گا، پہلے ذرا تمہاری ستیلی ماں کی بھی سن لوں۔ اور ہاں، اس دوران تم یہ بھی سوچ لینا کہ آخر شکیلہ نے کون سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی غرض، کسی مقصد کے لیے اتنا سنگین قدم نہیں اٹھاتا۔ وہ ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگی جیسے میں نے اسے بہت مایوس کیا ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے نادر خان اور شکیلہ کو سرخ دائروں میں بند کر رکھا تھا، ان کی ذات شک و شبے کے حلقے میں دکھائی دیتی تھی، لیکن بغیر کسی ثبوت یا سراغ کے ان پر چڑھ دوڑنا سراسر زیادتی ہوتی۔ میں نادر خان کا انٹرویو کر چکا تھا اور اب شکیلہ کی باری تھی۔ بہت سی باتیں ابھی تک جواب طلب تھیں۔
شکیلہ کا بیان لینے کے بعد ہی میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا فردوس کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہو، لیکن میں تجربے اور منطق کی کسوٹی پر رگڑے بغیر کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نادر خان کی میت میں شکیلہ کے پاس میں پہنچ گیا۔ کمرے میں شکیلہ کے علاوہ ولایت بی بی بھی موجود تھی، جو مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی لمحے نادر خان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ولایت کو اشارہ کیا اور وہ کھڑے کھڑے الٹے قدموں کمرے سے نکل گئی۔ نادر اپنی ستیلی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، ملک صفدر حیات صاحب۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ شام کو آپ کا بیان لینے آئیں گے۔ شکیلہ نے نحیف آواز میں مجھے سلام کیا اور قدرے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے شائستہ انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا اور ایک کرسی کھینچ کر اس کے بیڈ کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ شکیلہ نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ اس نے اپنے جسم کو گھٹنوں تک گرم لحاف میں چھپا رکھا تھا، تاہم دونوں بازو اور چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے گھٹنوں پر دونوں ٹانگوں کو فولڈ کر رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نکاہت اور پزمردگی جھلکتی تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، وہ جتنے بڑے صدمے سے گزری تھی، بلکہ گزر رہی تھی، وہ کسی بھی ہٹے کٹے انسان کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔